قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آپ کا انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی تک نہ تو کوئی فہرست بنی ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی تک یہ معلوم ہے کہ یہ پروگرام کب تک ہوگا، کہاں تک ہوگا، کیونکہ یہ جو بیچارے کھڑے ہوئے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی پریشانی کا احساس بیٹھنے والے شاید نہ کر سکیں۔ بہرحال کسی بھی مجلس کا آغاز اللہ کے کلام سے کیا جائے تو وہ مجلسیں بابرکت ہوتی ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ سے ہو وہ مجلسیں بابرکت ہوتی ہیں۔ مجلسوں کے آغاز اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں تو وہ مجلس ہی نہیں بلکہ کوئی بھی کام ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ کارگر نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس مجلس کا بھی آغاز ہم اللہ کے کلام سے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی مجلس کو شروع کیا تو اللہ کے کلام سے شروع کیا۔ ہم آپ بھی اللہ کے کلام سے محظوظ ہوں، اور اس شعر کے ساتھ میں حافظ محمد فرقان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محمد فرقان صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما المؤمنون اخوہ۔ حضرات گرامی، علماء اکرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ایمان والا اس دنیا میں زندہ ہے، اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں زندہ ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوری دنیا کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے۔ میں نے آپ نے کبھی اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ میری حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے، میری حقیقت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، اور اس طریقے سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، مولانا بیٹے کل انعامی بل ہم ازل، اللہ فرماتا ہے پھر تمہاری زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ میرے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا بیٹے اس آیت کا معنی ہے کل انعامی بل ہم ازل، کہ پھر تمہاری زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہیں اگر اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ، آج میں آپ سب کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، مان لو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ ہمیں ساری کائنات کا حاکم و مالک ہے، اس بات کو ہم مان لیں۔ دوسرا پیغام، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم سب کے رسول، بلکہ ساری کائنات کا پیغمبر آپ کو اللہ نے بنایا۔ اگر ان دونوں کے علاوہ ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ سے ہٹ کر،
اللہ کے پیغمبر سے ہٹ کر، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، کل انامی بلہم ازل، پھر ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک اب کون ہے؟ اللہ اکیلا ہے، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ ہے جو صبح کے بادشاہ کو شام کو فقیر بنا دے، اللہ وہ ہے جو شام کے فقیر کو صبح میں بادشاہ بنا دے، اللہ وہ ہے عزتیں دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ وہ ہے جو ذلت دینے پر آئے، ذلیل کرنے پر آئے، دنیا کی طاقتیں مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ تمام طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ ایک ہے، اگر ہم سب بھی ایک ہو جائیں، ہم سب بھی ایک مل کر اپنی زندگی گزاریں تو ہماری بھی طاقت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ہم بھی جو ہے اللہ کو ماننے والے، ایک پیغمبر کو ماننے والے اور ایک اللہ کے کلام کو ماننے والے، ہم نے صحیح طریقے سے مانا نہیں اللہ کو، صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھا نہیں، صحیح طریقے سے پیغمبر کو نہیں مانا، ورنہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک جس کی عزت ہے وہ تقوی والا، پرہیزگار، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، اس کی عزت ہے۔ آج ہم عزتوں میں بٹے ہوئے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ابھی مولانا نے فرمایا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے میں پیغام دیتا ہوں خدارا ان اونچ نیچ کو ختم کر کے ہم ایک اللہ اور اس کے رسول کی بتلائے ہوئے احکام اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اپنے بیاہ شادی کریں۔ ہاں ایک بات اور کہتا ہوں، اپنی بچی کا اور اپنے بچے کا